لائیو سوال جواب۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد معمور بدر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے لائیو سوال جواب مجلس میں۔ آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 115۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ میں یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ ہفتے بھر میں جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سوالات بھیجتے ہیں واٹس ایپ، فیس بک اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے، تو آج کی اس اتوار کی مجلس میں انہی سوال و جواب کو ہم حل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دین کا علم سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین اور اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، دین کا علم اور دین کی معلومات ہمیں ہو۔ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نفع مند بنائے اور علم اور معلومات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں، اور پروگرام کے شروع میں ایک اطلاع اور آپ حضرات سے میں دعا چاہتا ہوں۔ ابھی جمعے کے دن، گزشتہ جمعے کو مغرب کے بعد میں ہماری دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بھی دیکھیں، جہاں تک بھی میری یہ بات پہنچے، میری آواز پہنچے، کوئی ابھی دیکھے یا بعد میں دیکھے، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر، رحم و کرم، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، قبر کے جو سوال جواب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ان کو آسانی فرمائے، اور تا قیامت، تا محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت و آرام کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ محشر کی جو سختیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ان سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لاواحقین اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام حضرات دعا کہہ دیں اور آمین کہہ دیں۔ تو ہماری دادی جان ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ابھی بھی، بعد میں بھی، جب بھی یاد آ جائے، میرا نام یاد آ جائے، کبھی میری طرف ذہن چلا جائے، تو ہماری دادی کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے دعا کر دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے ابھی اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ جی پہلا سوال جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب کیا آب زمزم سے دوائی کھا سکتے ہیں؟ آب زمزم سے یعنی زمزم کے پانی سے کیا دوائی کھائی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل بے شک آب زمزم سے دوائی کھائی جا سکتی ہے۔ زمزم کو نارمل پینا بھی صحت اور شفا کا ذریعہ ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فائدہ بندے کو اس کے پینے سے عطا فرماتے ہیں۔ تو نارمل پئیں گے تو بھی شفا ہے، اور دوائی کے ساتھ میں پئیں گے تو بھی اس کے اندر شفا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ سامنے والے نے یہ کس نیت سے پوچھا ہے، کس مقصد سے پوچھا ہے، بہرحال ہے تو وہ پانی ہی، یہ الگ بات ہے کہ اس کی فضیلت ہے اس وجہ سے کہ وہ زمزم کا پانی ہے، تو بہرحال جواب یہ ہے کہ جی دوائی کو زمزم سے کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے جبکہ امام سجدے میں ہو تو نیت باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا پھر سجدے میں جائے گا؟ جی دیکھیے، اگر امام صاحب نماز کے کسی دوسرے رکن میں ہوں، یعنی قیام میں نہ ہوں، قیام کے علاوہ کوئی دوسرا رکن ہو، جیسے اگلا سوال رکوع کے تعلق سے ہے کہ رکوع میں اگر اس طرح کی صورت پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو جواب دونوں سوالوں کا یہ ہے کہ اگر امام صاحب قیام کے علاوہ کسی دوسرے رکن میں ہو، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، یا تو جلسے وغیرہ کے اندر ہو، کسی بھی رکن کے اندر ہو امام صاحب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیچھے آنے والا شخص ہے، بعد میں آنے والا، جسے مسبوق کہا جاتا ہے، تو مسبوق مقتدی جب آئے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک کے ہاتھ اٹھائے گا، اور ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے باندھ لے، اور اگر باندھنے کا موقع نہیں ہے تو کم سے کم اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور پھر رکوع میں شامل ہو جائے یا سجدے میں جو ہے شامل ہو جائے۔ لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھلے ہی 1 لمحے کے لیے ہو لیکن اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک کے، تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر ہے یہ الفاظ اور یہ جملے بھی کہے گا، اور ہاتھ اٹھا کر کے 1 سیکنڈ کے لیے باندھ لے، پھر امام صاحب جس رکن کے اندر ہیں، وہ چاہے رکوع ہو، وہ چاہے پھر سجدہ ہو، اس رکن میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور یہ بھی طریقہ جائز ہے کہ مثلا امام صاحب سجدے میں ہیں اور وہ فوراً اللہ اکبر کہے اور سیدھا سجدے میں چلے جائے، ہاتھ نہ باندھے، تو اگر ہاتھ نہ باندھے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لے جائیں، بھلے ہی 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے لیے ہوں، پھر امام جس رکن میں ہو اس رکن میں شامل ہو جائیں۔
اچھا، ہمارے یہاں عوام یہ غلطی یہ کرتی ہے کہ اگر امام صاحب سجدے میں ہیں تو وہ آ کر کے کھڑے رہیں گے، امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، بلکہ کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ امام صاحب سجدے سے یا تو بیٹھ جائیں اتحیات میں، اور یا تو واپس قیام میں کھڑے ہو جائیں، قیام کی حالت کی طرف لوٹ آئیں۔ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، پھر نیت باندھ کر کے شامل ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ اور یہ دیکھو کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے جس رکن میں شامل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پڑھ لو، اور جس رکن میں امام ہو اسی رکن میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جس رکن میں امام ہو اسی رکن میں شامل ہو جاؤ۔ انتظار نہ کرو کہ یہ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے پھر نیت باندھ کے بیٹھیں گے، یا تو امام صاحب واپس کھڑے ہو جائیں گے تب نیت باندھیں گے، یہ نہیں، بلکہ علماء نے اس حدیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ بندہ نماز کے لیے آیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، فوراً رکوع میں شامل ہو جائے، سجدے میں ہے، نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں شامل ہو جائے۔ تو امام جس بھی رکن میں ہو اسی رکن میں فوراً شامل ہو جانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اتحیات میں بیٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تب شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہو تو بھی نیت باندھنے کا طریقہ ہے، سجدے کے اندر ہو تو بھی یہی طریقہ ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، افضل ہے کہ ہاتھ باندھ لے، نہیں باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس رکن میں ہو شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، یہی طریقہ۔ اچھا، کوئی شخص، جی جی جی، رکوع کا الگ انہوں نے پوچھا تھا، سجدے کا انہوں نے الگ پوچھا ہوا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا جو ہمارے بھائی نے سوال پوچھے تھے۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے یوٹیوب پہ، اور یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا سوال پوچھے ہوئے ہیں آج کی اس مجلس کے اندر۔ جی چلیں، یہ پوسٹ کے کمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ کیا، متین عطار، السلام علیکم مفتی صاحب، دعا میں یاد رکھیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کے تمام جو پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے۔ جس کے لیے آپ نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب اور بامراد فرمائے۔ ماری، السلام علیکم مفتی صاحب، دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ جی، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو، رکاوٹوں کو ختم فرمائے۔ جو آپ کی جائز تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ آپ کی وہ دعاؤں کو پورا فرمائے اور ان مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جنت کی خوشبو چینل، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ متین، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کون ہے بھائی؟ ثاقب اشرف کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پیر سے بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پلیز اس سوال کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیے جی، پیر کا مطلب ہے اللہ والے سے بیعت کرنا۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ آپ واقعی جن سے بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، کیا وہ شریعت و سنت کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ڈھسوگلے باز ہو، جس کے دو چہرے ہوں کہ خلوت میں کچھ اور ہے، جلوت میں کچھ اور ہے، بلکہ حتی الامکان معلومات کر لیں، تحقیقات کر لیں، پتہ کر لیں کہ آپ جن اللہ والوں سے بیعت ہونا چاہ رہے ہیں وہ واقعتاً صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، شریعت و سنت کے پابند ہیں۔ تو جو بندہ شریعت و سنت کا پابند ہے، جو اللہ والے اس معیار پہ اترتے ہیں، تو آپ ان سے بیعت کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی بیعت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں تو اس کو پیر صاحب ہی کہتے ہیں، پیر صاحب، بزرگ، اولیاء اللہ، بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں۔ بہرحال تو آپ اسے چاہے پیر صاحب کہیں، چاہے تو آپ ان کو اللہ والے کہیں، بزرگ کہیں، جو بھی چاہیں آپ کہیں۔ تو ان سے بیعت ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ہے اور بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی، اس بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ مردوں کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بیعت لیتے تھے، ایسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ملاتے تھے اور پھر یہ عہد لیتے تھے کہ عہد کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا کاری نہیں کرو گے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پہ تہمت نہیں لگاؤ گے۔ تو جو بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے۔ اور عورتوں سے، چونکہ عورت تو نامحرم ہے تو اس سے ہاتھ ملانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ان سے پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس زبانی الفاظ کہہ کر کے کہ یہ وعدہ کرو، عہد کرو، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بلکہ ایسے ہی زبانی وہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی، پردے میں ہوتی تھی صحابیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ عہد کرو، وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ چوری نہیں کریں گے، شراب خوری نہیں کریں گے، زنا کاری نہیں کریں گے، اپنے اولاد و قتل نہیں کریں گے، اور اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں کبیرہ گناہ ہیں، تو عورتوں سے اس طریقے سے بیعت لی جاتی تھی۔ تو مرد حضرات اگر وہ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی خدمت میں جائے، ان سے اپنے پورے حال و احوال بتائے کہ جی میرا نام فلاں ہے، میرے والد کا نام فلاں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جو دل کی کیفیت ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ میرے دل میں جو گناہ کے خیالات آتے ہیں، دنیا جو میرے دل میں بسی ہوئی ہے، دنیا جو میرے دل میں بھری ہوئی ہے، تاکہ وہ دنیا اور اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے،
میں آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو اس کے لیے میں آپ سے بیعت ہونا چاہ رہا ہوں، تو لائیے آپ کا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ والے ہاتھ بڑھائیں گے، اور ہاتھ بڑھا کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر ان سے وہ عہد لیتے ہیں اور وعدہ لیتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ عہد اور وعدہ اور بیعت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اللہ والے جو ہے وہ اپنا سلسلہ نسب بھی بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے بھی کسی سے بیعت کی تھی، تو میں نے جن اللہ والوں سے بیعت کی تھی ان کا نام یہ ہے، انہوں نے جن سے بیعت کی تھی ان کا، تو یہ ایک سلسلہ نسب، یہ سلسلہ بھی چلتا ہے، بیعت کا سلسلہ اسے کہتے ہیں۔ تو سلسلہ بیعت بھی وہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں فلاں سے بیعت ہوا، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، اس طریقے سے آخر تک کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال مرد حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے تب ان سے عہد لیتے ہیں اور وعدہ لیتے ہیں، اور پھر مرید کے لیے یہ ہے کہ وہ برابر ان کے ٹچ میں رہے، یہ نہیں کہ ایک بار بیعت کر لی اور پھر غائب ہو گیا، اب سالوں سال خبر ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے ادھر ایک ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مریدین بناؤ، زیادہ سے زیادہ مرید بناؤ، بھلے ہی پھر وہ 5 سال تک کوئی رابطہ نہ کرے، کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، پیر صاحب کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ میں نے مولانا قمر الزماں صاحب کے ان میں دیکھا ہے ملفوظات میں اور ان کے اس میں شرائط میں دیکھا ہے کہ اگر 2 مہینے تک کے کسی جس نے ان سے بیعت کی ہے، اگر 2 مہینے تک کے اس نے اپنے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں دی، تو وہ اس کا بیعت سے نام نکلوا دیتے ہیں کہ اس کا بھائی مجھ سے تعلق نہیں ہے، چونکہ اس نے مجھے اپنی کیفیت کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ یہ ان کے باقاعدہ شرائط میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت مدرسہ مظاہر العلوم موقف کے ناظم اعلیٰ ہیں، تو چونکہ غالباً حضرت بھی انہیں سے بیعت ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کا ایک جو ان کے یہاں سے ماہنامہ نکلتا ہے، تو اس ماہنامہ کے پیچھے کے حصے پہ بیعت کی شرائط لکھی ہوئی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی جو حضرت نے مجھے دکھائی تھی کہ دیکھو انہوں نے یہ شرط لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ اگر 2 مہینے تک کہ کسی نے اپنی خیر خبر نہیں دی تو اس کا نام نکال دیا جائے گا۔ تو جو بندہ بیعت ہو رہا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ برابر ان سے ٹچ میں رہے، ان سے رابطے میں رہے، اور انہیں اپنے حال و احوال بتاتے رہے کہ کیا میرے اندر سدھار پیدا ہو رہا ہے، کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ چونکہ سدھار ہوگا تو وہ دعا دیں گے، اور اگر بگاڑ ہوگا تو وہ اس کا طریقہ علاج بتائیں گے کہ آپ نے اور کیا کیا وظائف کرنے ہیں، یا کس طریقے سے اس کے اوپر دل کے اوپر قابو پانا ہے، کنٹرول پانا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جو بندہ گنہگار ہوتا ہے یا جس کے دل میں دنیا بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ لوگ بیعت کرتے ہیں اللہ والوں سے تاکہ ان کی صحبت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کے فیض اور ان کے نور سے انہیں بھی کچھ جو ہے استفادہ ہو۔ تو اس سلسلے میں بیعت کی جاتی ہے۔ تو بیعت کا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ بھی چل پڑا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں پیر صاحب ایسے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، اجتماع گاہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر ان سے بیعت ہوتی ہے، ان سے بیعت لی جاتی ہے۔ اور ان کی بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک چادر لمبی، کئی جو ہے نا میٹر کی لمبی چادر جو ہے نا وہ پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی اس چادر کو آپ پکڑ لیں، تو اس کا ایک سرا، ایک کونا جو ہے وہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور باقی جو 2-3 ہزار مریدین ہوتے ہیں لمبی دور تک کہ وہ لمبی چادر گئی ہوئی ہوتی ہے، تو سب کے سب اس چادر کو پکڑ لیتے ہیں، گویا کہ پیر صاحب کا ہم نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور پھر ان سے بیعت لی جاتی ہے اور جو ہے نا ان کو مرید بنایا جاتا ہے۔ اور پیر صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ 2000 لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ کئی مرتبہ حضرت کی مجلس میں نہیں آ جاتا، حضرت اس کے حال و احوال، اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگا لیتے کہ یہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، تب تک کہ اس سے بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آج کل یہ ایک کمپٹیشن چلا ہے بعض بزرگوں میں، پتہ نہیں ان کو بزرگ کہنا بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بعض لوگوں میں یہ کمپٹیشن چلا ہے جو اپنے آپ کو اللہ والا بزرگ سمجھتے ہیں، ان میں ایک کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ ان کے مریدین زیادہ ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ ایک لمبی چادر، کئی میٹر کی چادر جو ہے نا پھیلا دی جاتی ہے عوام میں، اور عوام اس چادر کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں اللہ والوں سے بیعت کر لی ہے، فلاں اللہ والوں سے بیعت کر لی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پہ ان سے ملے۔ اگر آپ کہیں جی ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملے گا، کیسے ہم ان سے ملیں گے، تو بھائی جاؤ ان کی خدمت میں، سفر کر کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی زندگی میں بس ایک بار آپ اس اجتماع میں چلے گئے تھے، پروگرام میں چلے گئے تھے، آپ نے سوچا اچھا موقع ہے، زندگی بھر بعد میں کون جائے گا، لا اٹھا کر کے حضرت سے بیعت ہو لو، اور بعد میں کہتے پھرنا کہ میں تو فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، فلاں کا خلیفہ ہوں، فلاں سے میں نے بیعت لی ہوئی ہے، فلاں سے میں نے بیعت لی ہوئی ہے، پھر آپ جو ہے نا شیخیں بگارتے پھریں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعتاً بیعت ہونا ہے تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مجلسوں میں جائیں اور ان سے اپنے حال و حوال کا تذکرہ کریں، پھر وہ جب مناسب سمجھیں تب وہ آپ کو بیعت کریں۔ اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے، بھلے ہی اس کے لیے آپ کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنے پڑے، ہزاروں آپ کو خرچہ کرنا پڑے، تب جا کر کے۔ اور جو بیعت کرنے والے ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ جب تک کہ مرید کی پوری کیفیت معلوم نہ ہو جائے تب تک کہ اس کو بیعت نہ کرے۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے بس آپ چادر پھیلا دیا اور لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور آپ جو ہے نا ان سے عہد وعدے لے رہے ہیں، پھر کون تھا کون نہیں تھا، 2000 لوگوں کے نام بھی پتہ نہیں ہے،
اور یہاں یہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو فلاں کے خلیفہ ہیں، فلاں کے خلیفہ ہیں، فلاں سے بیعت ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے مرید ہیں کیا، ان کی حالت کیسی ہے، تو آپ ان کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کل کو وہ کہے گا حضرت میں آپ سے بیعت ہوا تھا، وہ پوچھیں گے بھائی کب بیعت ہوا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میری فرشتوں کو بھی میرے خبر نہیں ہے کہ تو کب مجھ سے بیعت ہوا تھا۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو چادر وغیرہ جو ہے نا اس طرح کے اجتماع پروگرام وغیرہ کے اندر جو ہے چادروں کو پکڑ کر کے بیعت ہونے کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر ان کی جو ہے نا خدمت میں جا کر کے اپنے حال و احوال بتا کر کے بیعت ہونا چاہیے۔ اور ان بزرگ کو بھی تمام جانچ پرکھ کے بعد میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ مولانا شریف علی تھانوی کے مواعظ پڑھیں، ان کی زندگی حالات پڑھیں کہ حضرت کے بیعت کرنے کا طریقہ کیا تھا، کیا کیا شرائط تھی ان کی، وہ پڑھیں، اس کے مطابق آپ بیعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ جن کو بیعت کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان سے فلاں اللہ والوں سے بیعت ہیں، لیکن ان کی زندگیاں گناہوں کے اندر فسق و فجور میں جو ہے گزر رہی ہیں، یعنی حالات میں کوئی سدھار نہیں ہے، حالات جیسے پہلے خراب تھے ویسے ہی حالات اب بھی خراب ہیں، اور کہتے پھر رہے ہیں میں فلاں اللہ والے سے بیعت ہوں، فلاں اللہ والے سے بیعت ہوں۔ ارے بھائی کہاں ہے کہ بیعت ہو آپ؟ بیعت کا مقصد ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور آپ نے گناہ تو چھوڑے نہیں ہیں، گناہ تو آپ برابر کرتے جا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ جی فلاں اللہ والوں کا میں خلیفہ ہوں۔ تو اصل میں یہ بیماری اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ بس چادر پکڑی بیعت ہو گئے، اب پھر بزرگ کہیں اور ہم کہیں اور، زندگی بھر ان سے ملاقات نہیں ہوتی، اپنے حال حوال ان کو بتاتے نہیں ہیں، ان سے اصلاح جو ہے کرواتے نہیں ہیں، تو پھر ان اللہ والوں کا نام بھی جو ہے خراب ہوتا ہے اور اس کا بندے کا نام بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ الگ انفرادی طور پر خدمت میں جا کر کے بیعت ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے بیعت کرنا چاہیے۔ مولانا شریف علی تھانوی کے جو مواعظ ہیں ان کو دھیان سے پڑھنا چاہیے، ان سے انشاءاللہ بڑی رہنمائی آپ کو ملے گی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے زاہد النساء کا، کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم، نماز دوپٹہ ٹھیک کرنے سے ٹوٹ جائے گی کیا؟ دیکھیے نماز میں دوپٹہ صحیح کرنا، عورتیں یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں، اصل میں عورتوں کے لیے پورا جسم ان کا پردے کے اندر شامل ہے، ستر کے اندر شامل ہے، سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے اور پیر کے، اور جو ہے نا سر کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے سر کے بال بھی پردے کے اندر شامل ہیں، لہذا اگر عورت کے نماز میں بال دکھ جائیں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو مسئلہ جو یہ پوچھا گیا ہے کہ جی دوپٹہ اگر صحیح کریں گی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دوپٹہ آپ اس طریقے سے صحیح کرتی ہیں کہ آپ کے بال دکھ جاتے ہیں نماز کے دوران میں، ڈیورنگ نماز اگر آپ کے بال دکھ جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ دوپٹہ صحیح کرتے ہیں، تب تو واقعی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا یہاں سے کھل گیا تھا، آپ نے وہیں کے وہیں اس کو درست کر لیا، بال نہیں دکھے آپ کے، نہ جسم کا کوئی اور حصہ دکھا ہے، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں جو ہے نا کس طریقے سے آپ صحیح کر رہے ہیں، کس جگہ کا دوپٹہ آپ سے جو ہے درست کر رہے ہیں، آگے کا ہے، پیچھے کا ہے، سائیڈ کا ہے، کہاں کا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دوپٹہ اس طریقے سے درست کرنا چاہیے کہ چہرے کے علاوہ کوئی اور حصہ نہیں کھلنا چاہیے، بال وغیرہ بھی نہیں کھلنے چاہیے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ دوپٹہ صحیح کرتے ہیں تب تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر بال دکھ جاتے ہیں، یا تو گردن آپ کی دکھ جاتی ہے، یا تو گلا آپ کا دکھ جاتا ہے، یا تو بال آپ کے دکھ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، پھر نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اس طرح کا مکھنا، اس طرح کا اسکارف یا اس طرح کا وہ نماز کے دوران میں استعمال کرنا چاہیے، اپنا دوپٹہ وغیرہ، چادر وغیرہ اس طرح کی استعمال کرنی چاہیے کہ جسے درست کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، یا اتنے ٹائٹ طریقے سے باندھ کر کے رہیں کہ نماز مکمل ہونے تک کہ آپ کو اس کی اصلاح کرنے کی اور درست کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے آپ کو مکمل جو ہے پردے کے ساتھ میں، رعایت کے ساتھ میں آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ متین اتار پوچھ رہے ہیں جی السلام علیکم، آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ بھائی آنا ہے کیا آپ کو جو ہمارے گاؤں کا پتہ پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ شہر سہارنپور سے ہے، جسے بزرگوں کا شہر کہا جاتا ہے، شہر سہارنپور۔ اور گاؤں کا یہ ہے، ویسے تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ اعظم پورہ ہے، شہر سہارنپور کے تعلق میں آتا ہے گاؤں اعظم پورہ۔ کوئی صاحب اگر آنا چاہیں تو جب ہم ہوں وہاں اور وہ بھی ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو پھر وہ فون پہ رابطہ کر کے آ سکتے ہیں، پوری لوکیشن میں ان کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ تو بہرحال شہر ہمارا سہارنپور ہے سٹی، اور جو ہمارا گاؤں ہے وہ اعظم پورہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ فون پہ۔ اچھا جی، یہ تو وہ سوال ہو گئے جو پوسٹ کے کمنٹ میں تھے۔ اب چلیے کچھ اور جو سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ لائیو میں کن بھائیوں نے کیا کیا سوالات پوچھے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے عاطف اسلم، السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے نبی کے 24 گھنٹے کیا شیڈول رہتا تھا بتائیے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیڈول کو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سیرت کی کتاب پڑھیں، شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی ہے، یا تو جو ہے نا خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، یا جو اور دوسری سیرت کے تعلق سے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو پڑھیں تفصیل سے، وہ تو آپ کو تبھی معلوم ہوگا
کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کا شیڈول کیا تھا۔ مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کیا تھے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ خاص کر کے یہ کہہ لیجئے کہ رات کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور یہ کہہ لیجئے آپ تقریباً تہجد تک کے آپ کا یہ معمول رہتا تھا۔ تہجد تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تہجد کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے اور آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا تو پہلے ہی کھا لیتے تھے، ہماری طرح نہیں تھا کہ بھئی رات کے 11 بجے 12 بجے کھانا ٹھوس رہے ہیں، بلکہ وہاں یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی بیوی کے یہاں آپ کی باری ہوتی تھی اس کے یہاں جا کر کے آرام فرماتے تھے۔ تہجد کے وقت آپ کو اٹھایا جاتا تھا، پھر آپ تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے، 2 بجے 2:30 بجے آپ اٹھتے تھے اور پورے تہجد اللہ سے الہا و زاری رونے میں اور اپنی امت کی مغفرت کی اس میں جو ہے دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے۔ تو تہجد پڑھتے تھے۔ کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی ناغہ نہیں ہوا ہے، تو آپ تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرماتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے، نماز کے لیے جگاتے تھے، پھر جا کر کے آپ فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو رات کے یہ 2 معمول ملتے ہیں، کبھی پوری رات عبادت کرتے تھے، کبھی یہ تھا کہ شروع رات میں سو جاتے تھے، اخیر رات میں تہجد پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول۔ صبح فجر کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے حال و احوال کا مطالعہ فرماتے تھے کہ بھئی کہاں کیا حالات چل رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو حالات کا جائزہ لیتے تھے فجر کے بعد میں۔ پھر جس بھی بیوی کے یہاں آپ کی باری ہوتی تھی پھر وہاں آپ جاتے تھے اور جو بھی کچھ ما حضر میسر ہوتا تھا کھا لیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول تو یہ تھا کہ کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا تھا مگر کچھ بھی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ بہرحال گھر میں جاتے تھے، وہاں دیکھتے تھے کیا کام ہے کیا کام کاج نہیں ہے۔ کچھ اگر ایسے کام ہوتے تھے کہ جس میں بیویوں کا ہاتھ بٹانا ہوتا تھا ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے بعض جب امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا، کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، سینا پرونا، ٹھیک ہے نا، کھانا بنانا یا اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں، گھر کے جو بھی کام کاج ہوتے ہیں گھریلو، تو اس میں ان صحابیہ کا یا اپنی بیویوں کا امہات المومنین کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی ظہر کا وقت، ظہر سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے اور تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جو قیلولہ کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا دن چھوڑ کر کے، یہ آپ کا ظہر کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں پھر عصر تک کے سوتے ہیں قیلولہ، تو صحیح طریقہ وہ نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا جائے، کھانا کھا کر کے پھر قیلولہ کیا جائے۔ قیلولہ کا مطلب ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، تاکہ رات تک کے مطلب صبح سے اب تک کی جو تھکن ہوئی ہے وہ دور ہو جائے اور رات تک کے آدمی کے اندر بشاشت اور چستی پیدا ہو جائے۔ تو ظہر کی نماز سے پہلے ہی 12 بجے کھانا کھا لیتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے پھر صحابہ کے حال و احوال کا مطالعہ کرتے تھے کہ بھئی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، کہاں کے جو کس طرح کے حالات ہیں، یا صحابہ کو واعظ فرمانا ہوتا تھا واعظ فرماتے تھے، بازار میں جانا ہوتا تھا تو بازار میں جاتے تھے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا تو وہ سمجھاتے تھے۔ پھر عصر کے وقت مسجد میں آتے تھے اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد میں دعا ذکر وغیرہ صحابہ کی مجلسیں ہوتی تھی، کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا تھا سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ سوال کرتا تھا، اور پھر جو ہے نا مغرب تک کے یہی معمول چلتا تھا۔ مغرب کی نماز ہوتی تھی، مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بھی بیوی کے یہاں ہوتا تھا وہاں جاتے تھے، باری ہوتی تھی وہاں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھا کر کے پھر عشاء کی نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ تو یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل زندگی کا۔ اس کے علاوہ جب آپ کہیں جنگوں میں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو وہ الگ معمولات ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب جنگ میں ہیں تو پھر یہ معمول نہیں ہوتے تھے، بلکہ نماز کے وقت پہ نماز ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو بھی جنگی چیزیں ہیں، صحابہ کی ترتیبیں لگانا ہے، صفیں بنانا ہے، زخمیوں کی مدد کرنا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سب کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ جو نارمل جو معمول میں نے آپ کو بتایا یہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا تھا، اور جنگ میں اس موقع کے حالات کے اعتبار سے جیسا بھی مناسب ہوتا تھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال و احوال ہوتے تھے۔ اور یہی حال سفر میں تھا کہ جب سفر میں ہوتے تھے، کہیں سفر ہو رہا ہے، آ رہے کہیں جا رہے ہیں، تو وقت پر نمازیں ہوتی تھی، اور یہ ہے کہ کھانے کا جیسے جو بھی موقع ہوتا، حالانکہ اس وقت اتنی فراوانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ تھا جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ لاتا تھا، جمع کرتے تھے، مل بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو وقت پہ کھانا ہوتا تھا۔ کھانا کبھی بھی یہ آڈے ٹائم نہیں ہوتا تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، شام کے 5 بجے کھانا ہو رہا ہے، رات میں 1 بجے کھانا ہو رہا ہے، جو صبح کے 10 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ سفر میں ہو یا وہاں اگر موقع ملتا تھا تو جو اس کا جو وقت ہوتا تھا 12 بجے کا، ظہر سے پہلے کا، اسی وقت پہ کھانا ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے کچھ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، نارمل لائف کے اور آپ کے جنگی یا سفر کے جو ہے نا حالات اور معمولات تھے آپ کے۔
باقی اگر آپ کو اور تفصیل سے جاننا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان میں آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گی، تو آپ وہاں دیکھ لیجئے. محمد یونس آفیشیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا ندوۃ العلماء کے 5 ایئرس عالم کورس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے ایک وہ نظام بنایا ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، مظاہر سارت جو ہے سہارنپور کے اندر 8 سال کا نصاب ہے. عالم کورس کا جو نصاب ہے 8 سال کا نصاب ہے. دارالعلوم والوں نے اس کو مختصر کر کے 5 ندوۃ العلماء، ندوے والوں نے، ٹھیک ہے، دارالعلوم دیوبند نہیں بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، تو جو ندوے والے ہیں انہوں نے اس کو شارٹ کر کے مختصر کر کے 5 سال کا نصاب اس کو بنایا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شارٹ کر دو گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں سے نکالنی پڑے گی، چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی ساری کتابیں آپ تفصیل کے ساتھ میں بالاستیعاب تمام توضیحات تشریحات کے ساتھ میں 5 سال میں پڑھا دیں. 8 سال کا نصاب آپ 5 سال میں پڑھا دیں، یہ بہت مشکل ہے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کچھ کتابیں اپنے اعتبار سے انہوں نے ان کو نکال دیا ہے، ان کو وہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے. عربی کے اوپر زیادہ زور ہے ندوۃ العلماء میں، تو وہ کچھ کتابیں انہوں نے اس میں شامل کر لی ہیں. تو بہرحال ایک نظام انہوں نے بنایا ہے کہ جس میں جو بیسک موٹی موٹی کتابیں ہیں، وہ چاہے فقہ کی ہوں، تفسیر کی ہوں، وہ چاہے اصول حدیث کی ہوں، حدیث کی ہوں، تو انہوں نے وہ جو ہے نا کتابیں اس کے اندر شامل کی ہیں. موٹی موٹی کتابیں جو مین کتابیں ہیں وہ انہوں نے شامل کی ہیں، اور جو ان کو ایسا لگا کہ نہیں اس کے بنا بھی کام چل جائے گا تو اس کو انہوں نے نکال کر کے 5 سالہ نصاب بنایا ہوا ہے 8 سال کی جگہ میں. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ بھئی نہیں اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 8 سال لگائے، 5 سال میں بننا چاہتا ہے، تو بھئی پھر وہ نصاب بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی داخلہ لے سکتا ہے. تو وہاں داخلہ لے گا، وہاں کے نصاب کے اعتبار سے وہ بنے گا تو اسے بھی ندوی کہا جائے گا کہ بھئی انہوں نے ندوے سے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی ہے اور ندوے سے فراغت کی ہے. تو بہرحال وہ 5 سالہ نصاب ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علماء نے اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ ہاں بھئی جو یہاں پہ جو یہ نظام چل رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس سے بھی جو ہے آدمی کو قرآن و حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی معلومات اور مہارت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے. ایم ایس آفیشیل 92 کہہ رہے ہیں کیا نماز میں درود شریف نہ پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے وہ نماز کی آخری رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے. آخری قاعدے میں، آخری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں، وہ چاہے 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، تو آخری قاعدے میں پہلے اتحیات پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کیا بنا درود شریف پڑھے بھی نماز ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بنا درود شریف پڑھے بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آخری قاعدے میں درود شریف کا جو پڑھنا ہے یہ سنت ہے. اتحیات تشہد کا پڑھنا واجب ہے اور درود شریف کا پڑھنا سنت ہے. تو اگر سنت عمل چھوٹ جائے، یہ الگ بات ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے. بھئی جہاں آدمی نے نماز کے لیے 8 منٹ دیے ہیں تو اگر 10 سیکنڈ اور دے دے گا، 20 سیکنڈ اور دے دے گا تو کوئی ٹرین نہیں چھوٹ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ آدھا منٹ جائے گا، 1 منٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ جائے گا. تو درود شریف پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ درود شریف کا نماز میں پڑھنا آخری رکعت میں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو جس نے ادا کیا، جس نے پڑھا اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے نہیں پڑھا ہے تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی. زکریا عالم السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو کیا اس سے پھر سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دیا ہے مردوں کو. مرد 3 طلاق دے سکتا ہے، 1 2 3، اور تینوں کا حکم الگ ہے. اگر کسی بندے نے 1 طلاق دی ہے تو واپس نکاح کر سکتا ہے، 2 طلاق دی ہیں تو بھی نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہیں، اب وہ چاہے اس نے ایک ساتھ دی ہو یا الگ الگ دیا ہو، ایک لفظ سے دیا ہو یا الگ الگ الفاظ سے دیا ہو، تو اگر 3 طلاق کا جو مجموعہ ہے، جو تعداد ہے، اگر وہ 3 طلاق کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، وہ بھلے ہی زندگی بھر میں 10 سالوں میں پوری ہوئی ہو، 20 سالوں میں پوری ہوئی ہو. ایک آدمی نے 1 طلاق دی تھی 10 سال پہلے، دوسری طلاق دی 10 سال بعد، تیسری طلاق دیتا ہے اور 10 سال کے بعد میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تیسری پوری ہوگی نا، بھلے ہی اس میں 30 سال لگ گئے ہوں، بیچ میں 30 سال کا فاصلہ ہو، لیکن جیسے ہی تیسری دے گا اب معاملہ ختم ہے، اب نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے مرد کو 3 طلاق کا اختیار دیا ہے. 1 یا 2 میں گنجائش ہے، اگر 1 یا 2 دی ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 دے دی ہے، وہ چاہے ایک ساتھ دی ہوں، ایک وقت میں دی ہوں، ایک جملے سے دی ہوں، الگ الگ دی ہوں، زندگی میں چاہے کتنے بھی وقت میں کیوں نہ دی ہو، جب 3 طلاق دے دی اب اس عورت سے نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا ہے 3 طلاق کے بعد میں. البتہ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے
حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، کہ یہ عورت اس کی عدت گزار لے، جب 3 طلاق ہو گئی ہے تو عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد میں کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر وہ مرد خود طلاق دے دے یا تو اس سے خلا لے لے یا تو اس کا انتقال ہو جائے، کوئی بھی شکل پیش آ جائے، بہرحال دوسرے سے نکاح کرے، اور نکاح کے بعد میں جب اس سے طلاق ہو جائے یا خلا وغیرہ ہو جائے، پھر جو پہلا شوہر تھا پھر اس سے جا کر کے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حلالہ۔ حلالے کو اگرچہ لوگوں نے آج یہ جو لفظ ہے یہ بدنام ہو گیا ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بہت ساری ہم نے اس میں اپنی کہتے ہیں نا اپنی مفادات اور اپنی مصلحتیں اس کے اندر گھسا دی ہیں، تو یہ لفظ بدنام ہو گیا ہے۔ حالانکہ جب اس کا یہ لفظ اور یہ طریقہ جب قرآن کریم کے اندر مذکور ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، غلط سمجھا جانے لگا ہے معاشرے میں ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، ہمارے غلط ماحول کی وجہ سے۔ حلالہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر 3 طلاق دے دی جائے تو جب تک کہ دوسرا مرد اس سے نکاح نہ کر لے، اور نکاح ہی نہیں صرف ہم بستری بھی نہ کر لے تب تک کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی، کہ جب ان کے ساتھ میں طلاق کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے جس دوسرے صحابی سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، کیوں؟ کیونکہ یہ جسمانی اور مردانی کے اعتبار سے کمزور ہیں، میں ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس نہیں جا سکتی ہو حتیٰ تذوق عسیلتہ، یہاں تک کہ تم اس کا ذائقہ نہ چکھ لو۔ ذائقہ نہ چکھ لو سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہم بستری ہے، کہ جب تک کہ اس شوہر سے ہم بستری نہیں ہو جاتی تب تک کہ تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہوگا، پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہو۔ تو علماء نے یہ شرط بیان کی ہے کہ جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے، وہ ہم بستری نہ کر لے، طلاق نہ دے دے، اس کی عدت نہ گزر جائے، تب تک کہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر 3 طلاق دی ہوں تو۔ اور اگر 1 یا 2 دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کی رضامندی سے۔ آگے کیا کریں؟ ہندو لوگوں کو ہیپی درگا پوجا یا ہیپی دیوالی کہنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے مذہبی عقیدے ہیں اور یہ ان کی مذہبی رسمیں ہیں، تو ان کو ہیپی کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ ایگری ہیں، اور آپ جو ان کے شرکی یا کفری عقیدے ہیں آپ اس پہ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ کہنا منع ہے، ناجائز ہے۔ ثاقب اشرف کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پیر سے بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی آپ سوال چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہیں غائب ہو گئے تھے، میں نے بہت لمبی بات کی ہے اس پہ، آپ ذرا اس کو ریوائنڈ کر کے پیچھے جا کر کے آپ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پیر صاحب سے بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں پیچھے اس کا جواب دے چکا ہوں، وہیں پہ آپ سن لیجئے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیسا ہے کہ کیا ہے؟ طلاق اور ڈیورس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بس طلاق یہ عربی کا لفظ ہے، ڈیورس جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، بس ڈیورس طلاق، ٹھیک ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا جی، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ بھئی صرف 1 طلاق دی جائے، چونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کو سبق مل جائے یا بیوی نکاح سے جدا ہو جائے، نکاح سے اس کو نکالنا مقصد ہے، تو بس 1 طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے، اس کے 3 ماہواری گزریں گے، وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، تم اپنے گھر وہ اپنے گھر، بات ختم ہو گئی، وہ کہیں بھی جائے تم کہیں بھی جاؤ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ تو صحیح جو طلاق کا طریقہ یہی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ طہر میں، یعنی جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، حیض میں ماہواری میں نہ ہو بلکہ پاکی کی حالت میں ہو، اس وقت صرف 1 طلاق دے دی جائے اور عدت گزرنے تک کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہے طلاق احسن، یعنی سب سے اچھی طلاق کا طریقہ جسے کہا گیا ہے نا، سب سے اچھی طلاق کا طریقہ طلاق احسن، وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکی کی حالت میں بس 1 طلاق دے دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، بس عورت نکاح سے نکل جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ آپ کا مقصد یہی تھا نا کہ بھئی میں نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، طلاق دے دو، 1 طلاق دے دو، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں سیدھا 3 کا میزائل پھینک کر کے مارتے ہیں، نہیں جا تیرے کو 3 طلاق، جا تیرے کو ہزاروں طلاق، ایسے بولا جاتا ہے۔ وہ بندہ خدا نکاح سے نکالنا تھا، 1 سے بھی کام پورا ہو رہا تھا نا، کائیں کو بڑن سر پہ لیا ہے اتنا، پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، پچھتاتے پھرتے ہیں کہ جی مجھے تو بیوی سے بڑی محبت ہے، غصے میں تھا دے دیا۔ ارے بھائی پھولوں میں سجا کر کے پیار محبت میں کون دیتا ہے کہ جی لو تم کو طلاق میں تم سے بڑا خوش ہوں؟ تو غصے میں ہی دیتے ہیں نا، شیطان بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے بندہ خدا، تو اسی وقت تو آپ نے کنٹرول کرنا تھا، اسی وقت تو آپ نے سنبھلنا تھا، اب اس وقت آپ سمجھے نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، 3 طلاق دے دی، اب معاملہ ختم، اب تمہاری انا اور مردانگی پر ضرب پڑے گی جب وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی، ٹھیک ہے، جب حلالہ ہوگا تو تمہاری مردانگی پر ضرب پڑے گی۔ تو یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ بیعت کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ جب وہ کہہ دیں کہ بھائی جو ہے نا میں نے اس کو اپنی بیعت سے نکال دیا، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بیعت آپ کی تب ٹوٹتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھئی بیعت میں کیا ہوتا ہے، عہد کیا جاتا ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے، اللہ سے عہد اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یعنی گناہ کے کام نہیں کروں گا،
تو اب ظاہر ہے کہ پھر بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اب آپ کو ڈبل گناہ ملے گا، اب آپ کو زیادہ گناہ ملے گا کہ آپ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں، پیر صاحب سے بھی عہد وعدہ کر چکے ہیں، پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو گناہ زیادہ ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ بیعت آپ کی برقرار رہے گی جب تک کہ وہ اللہ والے آپ کو اپنی بیعت سے نہ نکال دے کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب آپ کی بیعت ٹوٹ جائے گی، باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے بیعت کے ٹوٹنے کا۔ وضو سے پہلے کون سی دعا ہے؟ یار یہ ساری کتابیں تو آپ جو ہے نا تعلیم الاسلام میں دیکھ لیں، یا بچوں کی جو چھوٹی موٹی کتابیں آتی ہیں ان میں مل جائے گا یہ آپ کو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعائیں جو ہے نا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، یہ دعائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ آپ یہاں جو ہے نا مجھ سے بیٹھ کر کے وضو سے پہلے کون سی دعا یہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیا مطلب میرا ایگزام لے رہے ہیں کہ بھائی مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے، دیکھتا ہوں مفتی صاحب ہو کر کے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں بھائی ان کو جو ہے نا آپ ان میں سے حل کر لیا کریں۔ بندہ خدا مسنون دعائیں ہیں، وضو کی دعائیں ہیں اور آئینہ نماز ہے، ان سب میں آپ کو یہ وضو کی دعائیں مل جائیں گے، وہاں ڈھونڈ لیا کریں بھائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثاقب بیعت کر کے دنیا کی پڑھائی میں دل لگتا ہے تو اس کا تعلق بھی اپنے پیر صاحب جو ہیں، جو پیر صاحب ہیں آپ کے جن سے بیعت ہوئی ہے ان کو بتائیں۔ بھائی بیعت کا مطلب یہی ہے نا کہ دل کی جو حالت بدلتی ہے، دل میں غلط خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، دل میں دنیا کی باتیں آتی ہیں، تو ان کو جا کر کے ان سے مشورہ کریں، ڈسکس کریں ان سے۔ جب آپ ان کو بتائیں گے دل کی کیا کیفیت چل رہی ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، تبھی تو وہ آپ کو رائے مشورہ دیں گے نا۔ تو اس لیے ان سے جا کر کے بتائیں، وہ آپ کو بتائیں گے نا اس کا طریقہ کیا ہے۔ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے سے تھوڑا ہی آپ بیعت ہوئے ہیں، تو جن سے آپ بیعت ہوئے ہیں ان کو جا کر کے بتائیں کہ دل پھر بھی دنیا میں لگ رہا ہے، دنیا کے پڑھائی میں لگ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا معمولات اپنانے چاہیے، ان کے پاس جائیں، اس کا حل وہ آپ کو بتائیں گے۔ وضو کے بعد کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے وضو کے بعد کی، ٹھیک ہے۔ آپ میں کہہ رہا ہوں یار آپ جو ہے نا وہ کتابیں اٹھا لے، اس میں دیکھ لیں آپ وضو کی، اس میں آپ کو مل جائے گی یہ دعائیں۔ وضو کے پہلے کون سی پڑھنی چاہیے، بعد میں کون سی پڑھنی چاہیے، بیچ میں کون سی پڑھنی چاہیے، اور میرے خیال سے آئینہ نماز جو ایک کتاب ہے اس میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، چہروں کو دھوتے ہوئے، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے، مسح کرتے ہوئے، پیروں کو دھوتے ہوئے، کیا کیا دعائیں ہیں وہ بھی سب آپ کو وہاں مل جائے گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف بنا شملے سے پہنا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ شملہ نکلا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے شملہ نکلا ہوا ہوتا تھا، کبھی 1.5 ہاتھ کا ہوتا تھا، کبھی 1 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شملہ امامے کا چھوڑتے تھے، اس طریقے سے باندھتے تھے، اور یہ شملہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مونڈھوں کے درمیان میں چھوڑ دیا کرتے تھے، پیچھے کے حصے میں، تو امامے کا شملہ ہوتا تھا۔ سلور چین گلے میں پہن سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، سلور چین نہیں پہن سکتے ہیں، صرف چاندی کی انگوٹھی علماء نے پہننے کی اجازت دی ہے جس کا وزن 4 گرام کے آس پاس ہو۔ 5 گرام سے کم کی چاندی کی صرف انگوٹھی، وہ بھی 1 انگوٹھی بس۔ اس کے علاوہ گلے میں چین پہننا، لاکٹ پہننا، یا تو 2 3 انگوٹھیاں پہننا، یا تو کانوں میں پہننا، یا تو چاندی کی گھڑی پہننا، یہ تمام یعنی جو زیورات کی اس کے اندر آتے ہیں ان سب سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ مرد حضرات کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 4 ساڑھے 4 گرام کے آس پاس ہو، بس اس کے پہننے کی اجازت ہے، باقی اور کوئی بھی سلور کا زیور نہیں پہن سکتے ہیں۔ ثاقب اشرف کہہ رہے ہیں میں 15 سال کا ہوں، میں بیعت کر سکتا ہوں اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ بھئی یہ تو آپ کسی اللہ والے سے ہی پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی اللہ والے سے جا کے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ باقی یہ 15 سال کے ہو گئے ہیں تو بالغ ہو گئے ہیں آپ، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے نافذ ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اگر مالدار ہیں تو۔ جب 15 سال کا ہو جاتا ہے بندہ تو وہ شرعی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ چاہیں تو بیعت ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ شریعت کے مکلف ہو گئے۔ تو اگر آپ کا اتنے دنیا میں الجھ گئے ہیں، آپ 15 سال کی عمر میں ہی آپ دنیا میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جا کر کے بیعت ہو لے بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ شیخ صابر السلام علیکم، مفتی صاحب طٰہٰ نام کے معنی کیا ہیں؟ بھئی طٰہٰ نام کے معنی مجھے نہیں معلوم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ لفظ کے لفظ تو ہیں مگر ان کے معنی نہیں ہیں، ان کے معنی نہیں ہیں۔ تو طٰہٰ بھی غالباً اسی جو ہے کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، بس یہ اسم ہے، بس یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہوں گے تو بھائی اس کے لیے معذرت، مجھے نہیں معلوم ہے، اور میں اب تک دیکھا بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ لوگ نام رکھتے ہیں طٰہٰ، لیکن مجھے اس نام کے معنی معلوم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نام ہے طٰہٰ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، بس اتنا تو معلوم ہے۔ میں نے ایک حدیث سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک حلال ہے بنا کسی خراب شرک کے بدتمیز الفاظ سے۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے وہ حدیث بتائیں کہ آپ نے کون سی حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اس کو دیکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، یا جو ہے نا کچھ اور مطلب نکلتا ہے، حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ بعد میں بتائیں گے۔ تو پہلے آپ حدیث کے الفاظ مجھے بتائیں،
عربی الفاظ کی بات کر رہا ہوں کہ عربی الفاظ کیا کیا ہیں، کیونکہ لوگ ایسا ہوتے ہیں نا کہ عربی الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنے اعتبار سے مطلب کچھ اور نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کب آئیں گے، بس اتنی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ بھائی کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے تو میں کون ہوتا ہوں بھائی بتانے والا ہے؟ اور آپ کو کیوں اتنا امام مہدی کا انتظار ہے؟ کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کہ آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ جب مہدی آئیں گے اس وقت جو فتنے آئیں گے آپ فتنوں کا مقابلہ کر لیں گے، آپ نہیں بھٹکیں گے، نہیں گمراہ ہوں گے؟ کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے جو آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ بندے خدا پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، پہلے اپنا ایمان بنائیں، عقیدہ بنائیں، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں، پھر اس کے بعد میں جا کر کے امام مہدی کا انتظار کریں۔ باقی یہ ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا دن سال مہینہ متعین نہیں فرمایا کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، بس یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ تو جب قیامت نزدیک آئے گی تب آئیں گے، اب مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی اور مہدی کب آئیں گے، مجھے نہیں معلوم ہے کب آئیں گے، بس اتنی بات ہے کہ بھئی قرب قیامت میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے؟ جی ہاں، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر کرتے تھے تو کون سا ذکر؟ بہت سارے ذکر ہیں، بہت ساری ہیں، اللہ کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ دعائیں ہیں، آپ پڑھیے۔ ثاقب اشرف، کیا میں آپ سے بیعت کر سکتا ہوں؟ مفتی صاحب جی نہیں بھائی، میں بیعت نہیں کرتا ہوں، نہ میں اس لیول پہ پہنچا ہوں، ابھی خود مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں کہاں دوسروں کی اصلاح کرتا پھروں گا، ابھی تو مجھے خود اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں بیعت نہیں کرتا ہوں بھائی، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ جو دوسرے بہت سارے بڑے بڑے اللہ والے ہیں یہاں پر، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ میں، مولانا قمر الزما صاحب ہے، اور جیسے اور بہت سارے دوسرے چوٹی کے اللہ والے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، شیخ عاقل صاحب ہیں مظاہر العلوم جو ہے جدید کے اندر، تو اس طرح کے ایک دو نہیں سینکڑوں بڑے بڑے علماء اکابر ہیں، تو آپ جا کر کے ان سے بیعت کریں، میں کہاں، میں تو کیا کہتے ہیں یہ مور مسور کی دال، مجھے خود اصلاح کی ضرورت ہے بھائی، میں کہاں کسی کو بیعت کرتا پھروں گا۔ اچھا جی، تو چلیں، یہ تھے کیا کہہ رہے ہیں، سجدے کے بیچ رفع یدین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، سجدے کے بیچ میں رفع یدین کرنے کا کیا طریقہ ہے، جہاں سے آپ نے سنا ہوگا وہیں سے انہیں سے پوچھ لیجئے۔ چلیں زکریا صاحب، ابھی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو جو سوال ہے نا وہ تھوڑے فالتو قسم کے سوالات آ رہے ہیں، یہ رفع یدین پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ اس طرح کے بہت ویسے سوال کر رہے ہیں کہ جن کا علم آپ کو کتابیں پڑھ کے حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ بس مولانا صاحب مل گئے تو ابھی سب کچھ انہیں سے پوچھیں گے، خود سے کچھ اسٹڈی کریں گے ہی نہیں، خود سے کچھ پڑھیں گے ہی نہیں، بلکہ ہر چیز ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے، مولانا صاحب کا نمبر ہے نا ہمارے پاس میں، تو بتائیں گے، وہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے نوکر، تو ابھی آپ کے سوالات کا جو ہے نا وہ اس طرح کا زاویہ چینج ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے مجھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کتابوں سے علم سے مطلب کتابوں سے پڑھ کر کے آپ کو حاصل کرنی چاہیے، کچھ خود بھی پڑھیں بھائی، ہر چیز میں ہمیں تکلیف مت دیں، کچھ تکلیف خود بھی اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ آسام میں جب کبھی آنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے، ابھی تو ممبئی میں ہی ہیں۔ ابو اللیث، مفتی صاحب ابو اللیث کے معنی کیا ہیں؟ بھائی اب کے معنی تو باپ کے آتے ہیں، اور لیث کے معنی دیکھنے پڑیں گے بھائی، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی ابو اللیث کے معنی کیا ہوں گے، دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر کے بتا سکتا ہوں۔ اگر بیعت نہیں ہوئے نیت ہے ذکر کرنے کا؟ بھائی ذکر تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، جو ذکر آپ کو پسند ہو آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ذکر آپ کریں، جو بیعت ہیں وہ بھی کریں، جو نہیں ہے وہ بھی کریں، تو اس کے لیے وہ ضروری تھوڑا ہی ہے۔ ثاقب اشرف، آپ انڈیا سے ہیں؟ جی ہاں انڈیا سے ہی ہیں، انڈیا میں ممبئی، جسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، تو ممبئی سے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے ہمارا پروگرام ہو گیا 43 منٹ کا، جو سوالات تھے وہ اکثر لوگوں کے حل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تو میں سفر میں رہوں گا، میرا سفر ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں سے لائیو بات چیت بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، دیکھیں اللہ کیا مقدر میں لکھتا ہے، بہرحال اگلے ہفتے جو ہے میں وہ انشاءاللہ سفر میں رہوں گا، تو آپ حضرات دعا کریں سفر کے لیے عافیت کے، دہلی کا سفر ہے، پھر گاؤں کا بھی ہمارا سفر ہے، تو آپ لوگ دعا کریں کہ سفر خیر و عافیت سے رہے، تو 10-12 دن کا سفر ہے یہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہماری دادی جان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اس لیے بھی مجھے جانا ہے، پہلے سے ویسے بھی جانا تھا لیکن ابھی جانا اور ضروری ہو گیا ہے کہ دادی جان کا ہماری انتقال ہو گیا ہے ابھی جمعے کے دن میں 2 دن پہلے، تو آپ حضرات بھی اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے، کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سیئات کو معاف فرما کر کے حسنات
میں ان کو مبدل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیں۔ تو شاید اگلے ہفتے میں آپ سے لائیو نہ ہو سکوں، اگر جو ہے نا کہیں موقع ملا آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا تو پھر انشاءاللہ ضرور میں آپ سے روبرو ہوں گا، اور اگر موقع نہیں ملا تو پھر اس کے لیے پہلے ہی پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ایم ایس آفیشیل کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہوا تھا یا نہیں؟ بھئی جیسے ہمارے دیار میں ہوتا ہے کہ میت کو سامنے رکھ کر کے باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صفحے بنا کر کے، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح سے میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ چونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دفن ہیں، آرام فرما ہیں، تو چونکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ تمام صحابہ اس حجرے میں آ جاتے، تمام صحابہ اس حجرے میں آ جاتے، تو وہ اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق صحابہ نے انفرادی طور پر نماز پڑھی، یعنی 4 5 صحابہ جاتے تھے، 8 10 صحابہ جاتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، پھر دوسروں کا نمبر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے میں کم سے کم 1.5 دن لگ گیا، 1.5 دن لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے میں۔ تو ایسے اجتماعی طور پر آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، نماز جنازہ تو آپ کی ہوئی ہے لیکن ایسے اجتماعی طور پہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ صحابہ نے 10 10 12 12 صحابہ نے چھوٹی چھوٹی ٹولی بنا کر کے صحابہ نے انفرادی طور پر نماز پڑھی، ان کا کوئی امام نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر ایک اپنی نیت باندھ کر کے کھڑا ہوتا تھا، اور اس طریقے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں انہوں نے، پھر قریش والوں نے، پھر باقی انصار و مہاجرین نے، پھر سب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو بہرحال نماز جنازہ تو ہوئی ہے، مگر جو عام رواج ہے ہمارے یہاں نماز جنازہ کا، جو ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں کہ میت آگے ہوتی ہے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پھر پیچھے صفیں لگائی جاتی ہیں، پھر ایک ساتھ اللہ اکبر جماعت سے، تو اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں۔ بھائی ڈیلی لائیو نہیں آتے ہیں، صرف ہمارا سنڈے کا یہ پروگرام رہتا ہے، ہفتے میں صرف ایک دن۔ ثاقب اشرف آپ بریلوی ہو؟ یہ تو یار فالتو کے سوال کرنے لگ جاتے ہیں، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بات پسند آ رہی ہے تو آپ بات لے لو، بریلوی ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ بریلوی ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ اگر سامنے والے بندے کی بات آپ کو پسند آ رہی ہے، وہ صحیح جواب دے رہا ہے تو لے لو۔ بس اب آپ یہاں لائیو پروگرام میں پوچھو گے جی بریلوی ہے، یہ ہے، فلاں فلاں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پرسنل میں پوچھیں، یا ویسے آپ پوچھیں، یا حال و احوال سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اس طرح کے سوال نہ پوچھا کریں اللہ کے واسطے۔ امت میں پہلے ہی جو ہے اتنے سارے جو ہے نا یہ اختلافات یہاں چلے آ رہے ہیں، آپ اس کو اس طرح کے سوالات پوچھ کر کے اور جو ہے ہوا دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند ہے تو دیکھیں، رہیں ساتھ میں، جڑیں، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دو۔ اب وہ چاہے آپ ہی کا بندہ ہو، اب ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی جو آپ ہی کے فرقے کا ہو، وہ چاہے بریلوی ہو، وہ چاہے دیوبندی ہو، جو آپ کے فرقے کا ہو وہ سارا کا سارا حق کہہ رہا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کو صحیح کہہ رہا ہے۔ غلطیاں تو ان سے بھی ہوئی ہوں گی نا، غلطیاں ان سے بھی ہوئیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھئی کیا، ہاں جس کے عقیدے ہی کفریاں ہیں تو پھر وہ سوچنے کے لائق بات ہے، جیسے قادیانی ہیں اور دوسرے ہیں، تو جس کے عقیدے ہی کفریاں ہیں تب تو بات صحیح ہے، پھر آپ کا یہ سوال بنتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ جتنا بڑا میٹر لوگوں نے آج اس کو بنا لیا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں نہ الجھے بھائی۔ چلے جی اجازت دیجیے بھائی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔